سستا عمرہ کیسے کیا جائے، کس ماہ میں عمرہ کے ریٹس کم ہوتے ہیں اور کس ٹائم پر رش کم ہوتا ہے، کس ماہ میں موسم اچھا ہوتا ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر شخص کی زبان پر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم مکہ مکرمہ کے پورے سال کے موسم، عمرہ زائرین کے رش، ہوٹل اور ایئر ٹکٹ کے اخراجات کا مکمل جائزہ لیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ بھی اپنی پسند کے موسم، وقت اور ریٹس کا انتخاب کر کے عمرہ کا سفر پلان کر سکیں۔ میری ویڈیوز کو اپنے جاننے والوں میں بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ تمام لوگ اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں ہوں عمیر احمد گوہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حج اور عمرہ گوہر کے ساتھ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عمرہ کا سیزن حج کے بعد یعنی اسلامی سال کے آغاز پر محرم الحرام سے شروع ہو جاتا ہے اور ذیقعد کے شروع تک چلتا رہتا ہے۔ چند سال پہلے تک رمضان المبارک اور ماہ ربیع الاول عمرہ کے حوالے سے رش کے مہینے تصور ہوتے تھے اور باقی دنوں میں عمرہ زائرین کی تعداد کم ہی رہتی تھی، اور اگر کبھی رش ہو بھی جاتا تو ایک مناسب سا رش لگتا تھا۔ لیکن 2019 کے بعد، یا یوں کہہ لیں کہ کووڈ-19 کے بعد، مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور حج کے اخراجات 3-3.5 لاکھ سے جمپ کر کے 11 لاکھ پر پہنچ گئے۔ یوں عام آدمی کی رینج سے حج باہر ہو گیا اور 3 سے 4 لاکھ میں حج کی تمنا رکھنے والا فرد اب 2-3 لاکھ میں عمرہ کرنے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یوں عمرہ زائرین کا رش بہت زیادہ بڑھ گیا۔ ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے پچھلے 4 سال کے مطابق مکہ مکرمہ کے ماہانہ اوسط درجہ حرارت کا سرسری سا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد پورے سال میں رش اور اخراجات کے اتار چڑھاؤ کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ سکرین پر آپ کے سامنے سرخ اور سبز رنگ میں 2 گراف نظر آئیں گے۔ سرخ گراف زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کو اور سبز گراف کم سے کم درجہ حرارت کو ظاہر کرے گا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ کے سامنے محرم کے مہینے کا درجہ حرارت شو ہو رہا ہے۔ اس سال محرم کا مہینہ جولائی میں آیا ہے اور پچھلے 4 سال کا جولائی کا اوسط درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ رہا، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہا ہے۔ اگست کا مہینہ بمطابق صفر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری اور کم سے کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہا ہے۔ محرم کے بعد درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا ہے، صفر میں 42 ڈگری ہے۔ اس کے بعد ستمبر کے مہینے کا پچھلے 4 سال کا اوسط درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اکتوبر کے مہینے میں جو اس سال ربیع الثانی کا مہینہ بنے گا، کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ نومبر کا مہینہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری اور کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری ہے، جبکہ دسمبر کے مہینے میں جو جمادی الثانی بنے گا، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری اور کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ درجہ حرارت ہر مہینے میں کم ہوتا آ رہا ہے۔ مکہ مکرمہ کے موسم کے مطابق دسمبر اور جنوری کے مہینے کم درجہ حرارت کے مہینے ہوتے ہیں، ٹھنڈے مہینے ہوتے ہیں۔ جنوری 2026 بنے گا اور رجب کا مہینہ ہوگا۔ یہاں پچھلے 4 سال کا اوسط درجہ حرارت دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری اور کم سے کم 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوتا ہے۔ فروری کے مہینے میں 34 ڈگری اور کم سے کم 19 ڈگری، اور مارچ کا مہینہ جو اس سال رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، وہاں پہ درجہ حرارت 37 ڈگری زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ تو جنوری کے بعد درجہ حرارت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں 37 ڈگری تک چلا جائے گا۔ گرمی یہاں سے شروع ہو چکی ہے دوبارہ۔ اپریل کا مہینہ بمطابق شوال 41 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 22 ڈگری۔ 41 ڈگری ابھی اچھی خاصی گرمی جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں اپریل میں شروع ہو جاتی ہے، اور کم سے کم ڈگری اگر آپ دیکھیں تو 22 ڈگری ہے۔ راتیں ابھی بھی ٹھنڈی ہیں، راتیں اتنے گرم نہیں ہوئی ہیں،
لیکن دن میں ٹھیک ٹھاک گرمی پڑنی شروع ہو گئی ہے۔ مئی کا مہینہ جو 2026 میں ذیقعد کا مہینہ بنے گا، یہاں پہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ، جبکہ کم سے کم 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ جون یعنی ذی الحج کا مہینہ بنے گا، یہاں پہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تو درجہ حرارت یہاں پہ پیک پہ پہنچ جاتا ہے جون اور جولائی میں۔ یہ ناظرین آپ کے سامنے اس وقت پورے سال کا درجہ حرارت جو ہے وہ گراف کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ جولائی سے لے کر نومبر تک درجہ حرارت آہستہ آہستہ ہر مہینے میں 1 ڈگری 2 ڈگری 3 ڈگری کم ہو رہا ہے۔ دسمبر اور جنوری کے مہینے جو ہیں یہ سرد ترین مہینے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں مکہ مکرمہ کے درجہ حرارت کے مطابق، اور فروری سے دوبارہ درجہ حرارت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے اور جون میں جا کے یہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ناظرین دوبارہ میں بتاتا چلوں کہ یہ پچھلے 4 سال کا اوسط درجہ حرارت ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں پورے سال کے دوران عمرہ اخراجات اور عازمین کے رش کے بارے میں۔ حج کے بعد محرم الحرام کے آغاز سے عمرہ کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے، اور پورے سال میں محرم الحرام کے پہلے 2 ہفتے جو ہیں یہ کم ترین رش کے دن ہوتے ہیں۔ عمرہ سیزن تازہ تازہ سٹارٹ ہوا ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فوری طور پر ریڈی نہیں ہوتے عمرہ پر جانے کے لیے، وہ ابھی اپنے ٹور آپریٹر سے رابطہ کرتے ہیں، اخراجات پوچھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ تو پہلے 2 ہفتے جو ہیں محرم الحرام کے، یہ اخراجات کے لحاظ سے بھی سب سے کم اخراجات کا سیزن ہے اور رش کے لحاظ سے بھی سب سے کم رش کا موقع ہے۔ اگر پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو اس ٹائم پر رش جو ہے وہ 66% کے برابر ہوتا ہے اور اخراجات تقریباً 70%۔ اگر اس کو کمپیئر کریں آپ رمضان المبارک کے اخراجات سے یا ربیع الاول کے مہینے کے اخراجات سے کمپیئر کریں تو 70% پہ اخراجات جو ہیں وہ آ چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سفر کا مہینہ جو ہے، یہاں سے ابھی محرم الحرام کے آخری ہفتے سے یا محرم الحرام کے مڈ کے بعد سے آہستہ آہستہ اخراجات بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، رش بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سفر کے مہینے میں رش کچھ بڑھ جاتا ہے، اس کے ساتھ اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں، لوگ آہستہ آہستہ سفر اپنا عمرہ کا پلان کرنا شروع کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ انتہائی رش کا مہینہ ہوتا ہے، زیادہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ماہ ربیع الاول میں وہ مدینہ شریف میں موجود رہیں، تو عمرہ زائرین کا رش جو ہے ربیع الاول میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب رش بڑھے گا تو اخراجات بھی بڑھ جائیں گے، ہوٹل کے کرائے بڑھ جائیں گے، ایئر ٹکٹ بڑھ جائیں گے، تو اخراجات اس ماہ میں 100% سے بھی اب زیادہ 110% پہ اخراجات چلے جاتے ہیں، رش 100% پہ چلا جاتا ہے، انتہائی رش کا موسم ہوتا ہے۔ جو ہی ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوتا ہے عمرہ زائرین واپس چلے جاتے ہیں، تو جو رش کی پیک ہوتی ہے وہ فوراً ڈراپ ہوتی ہے۔ ربیع الثانی میں رش جو ہے وہ اوسط لیول پہ آ جاتا ہے، اور آپ کو اس گراف کے اینڈ پہ جب پورے مہینوں کا اکٹھا گراف دکھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اوسط رش اور اوسط اخراجات جو ہیں وہ 70 سے 75% پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نومبر کا مہینہ جو ہے وہاں پہ ہلکا سا رش جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، نومبر کے مڈ سے گلف کنٹریز کی چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے عمرہ زائرین کا رش بڑھ جاتا ہے۔ گلف کنٹری کے زائرین کا اکانومی کلاس کے عمرہ زائرین پہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں آتا، رش کے حساب سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوورال رش بڑھ جاتا ہے، لیکن اخراجات جو اکانومی کلاس کے ہوٹل ہیں ان کے اخراجات میں اتنا زیادہ فرق اس وجہ سے نہیں پڑتا کہ جو گلف کنٹریز کے وزٹر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وی آئی پی وزٹر ہوتے ہیں، اور اکانومی کلاس میں ان کے ہوٹل جو ہیں وہ نہیں ہوتے۔ جمادی الثانی میں رش جو ہے اور اخراجات وہ دوبارہ اوس لیول یعنی کہ 75% پر آ جاتے ہیں۔ رجب کا مہینہ بھی ایسے ہی چلتا ہے، رش اور اخراجات 75 پہ چلتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں رش کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ عمرہ پلان کر رہے ہوتے ہیں رمضان المبارک میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جائیں، تو اس کی وجہ سے شعبان میں رش کم ہو جاتا ہے، لیکن اخراجات تقریباً 75% پہ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ رش آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم ہو کے 66% پہ آ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی رش کا مہینہ ہوتا ہے، ربیع الاول کی طرح یہاں پہ بھی رش 100% پہ چلا جاتا ہے، اخراجات بعض اوقات اس سے بھی اوپر 110% پہ چلے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہی ختم ہوتا ہے
شوال میں دوبارہ رش کم ہو جاتا ہے، 66% پہ آ جاتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے بھی اس ٹائم پیریڈ میں اپنا عمرہ پلان کیا ہوتا ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمرہ رمضان شریف میں کریں بجائے شعبان یا شوال میں کرنے کے۔ تو شعبان اور شوال کے مہینے کم رش کے مہینے ہیں، اخراجات بھی اس حساب سے کم ہو جاتے ہیں۔ ذیقعد کا مہینہ یہ بھی کم رش کا مہینہ ہے، 66% پہ رش آ جاتا ہے، اخراجات آپ کے ادھر ہی مینٹین کر رہے ہیں 75% پہ، جو بالکل آخری ٹائم ہے، کیونکہ ذیقعد کے سٹارٹ سے ہی حج سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے، حاجیوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے، اور عن قریب عمرہ سیزن ختم ہونے والا ہوتا ہے، کیونکہ حج سیزن شروع ہونے کے ساتھ ہی عمرہ سٹاپ کر دیا جاتا ہے۔ تھوڑے سے زائرین رہ جاتے ہیں عمرہ کے، اس وجہ سے عمرہ زائرین کا رش جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اخراجات جو ہیں وہ بھی کم ہی رہتے ہیں۔ حج سے فوراً پہلے کا سیزن اور حج کے فوراً بعد کا سیزن یہ کم رش کے سیزن ہیں۔ اگر آپ مینیج کر سکیں، اگر آپ کا ٹور آپریٹر آپ کو ان دنوں میں حج سے پہلے ہفتہ 10 دن 2 ہفتے اور حج کے بعد ہفتہ 10 دن 2 ہفتے ان ٹائم پیریڈ میں اگر آپ کا ٹور آپریٹر آپ کو مینیج کرائے تو آپ کا عمرہ جو ہے وہ کم سے کم اخراجات میں ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں ظاہر ہے حج کا سیزن ہوتا ہے تو عمرہ سٹاپ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت ناظرین آپ کے سامنے پورے سال کے اخراجات اور رش کا چارٹ شو ہو رہا ہے، اور واضح نظر آ رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور ربیع الاول کا مہینہ یہ 2 مہینے ایسے ہیں جہاں پر رش اپنے پیک پہ ہے اور اس کے ساتھ اخراجات بھی پیک پہ ہیں۔ محرم کا مہینہ اور ذیقعد کا مہینہ یہاں پہ جو عمرہ زائرین ہیں ان کا رش کم ہے، اور اوورآل اگر آپ دیکھیں اخراجات جو ہیں وہ 75% ایوریج جو ہے وہ تقریباً ہر مہینہ 75% پہ ہے۔ محرم جو ہے سب سے سٹارٹ کا جو مہینہ ہے وہاں پہ اخراجات نسبتاً کم ہوتے ہیں، نہ ہر کوئی کم اخراجات سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ قسمت کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کر سکے۔ ناظرین ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ موسم کے حساب سے دیکھیں تو نومبر، دسمبر، جنوری، فروری یہ 4 ایسے مہینے ہیں جہاں موسم نسبتاً بہتر ہوتا ہے، تو ان 4 مہینوں میں آپ اپنا عمرہ ٹرپ پلان کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں رش کے متعلق تو محرم، صفر یہ مہینے جو ہیں یہ کم رش کے ہیں، اس کے بعد رمضان المبارک کے پہلے کا مہینہ یعنی شعبان، رمضان المبارک کے بعد شوال اور ذیقعد یہ 4 مہینے ایسے ہیں جہاں پہ رش کم ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ انفارمیشن آپ کو اپنا عمرہ ٹرپ پلان کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ انفارمیشن مل سکے۔ اپنا رکھیے گا خیال۔ میں ہوں عمیر احمد گوہر اور آپ سے چاہوں گا اجازت۔ والسلام۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك